محمد تو صدقے میں جانے آکے غریباں دیبا پڑھ لائے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی آگے قاری تھے. عرض کہ یا امیر المومنین میں قرآن پاک سناؤں گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے سناؤ. تو کہتے جی غلطی کوئی نہیں ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ حافظ صحابی بھی تھے. کہنے لگے امیر المومنین غلطی نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا پڑھ, غلطی نہ ہوئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا. اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ مومنوں کو بے شمار رحمتوں سے نوازتا ہے. اب دیکھیں جب بات مومن کی کرتے ہیں نا تو مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے فوراً خیال ہے, جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے. اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے چہرے چمکتے ہونا, وہ مومن ہوتا ہے. بات سمجھ رہے نا؟ الحمدللہ مجھے میں تو اتنا خوش ہوتا ہوں. پتہ نہیں کسی کو ایسی مسجد ملی ہوگی, ایسی حسین چہروں والے پتہ نہیں ملے ہوں گے دار کے لیے, یعنی مجھے تو بہت ملے انشاءاللہ. میں بہت خوش ہوں. میں ممبر رسول پہ میرے اپنے نانا جان کا ممبر ہے, مگر میں اتنا خوش ہوں کہ یا اللہ جیسا ممبر جیسا میں خادم ایسے مجھے چاہنے والے عطا فرما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیض نگینہ, محبت رسول. اور باہر دیگر مجھے باتیں بعض کا سننے میں آتی ہیں, وہ شاہ صاحب ہر ویلے بخشوان تے لگے ہوندے. میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے. سبحان اللہ. میں کو اپنی سے بات کر رہا ہوں, میں تو اپنے نانا جان کی سنت ادا کروں. رسول اللہ عمر میری امت کے لیے حرص رکھو, اسے بخشوانے کی ہر وقت دعا مانگو. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی بخشوانے کی دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے بخش دے گا. یہ میں تو ویسے ہی کسی قابل نہیں ہوں, لیکن میں جو کہتا ہوں اپنے نانا جان قبلہ پیر مرشد کے حکم کے مطابق اہم کرتا ہوں. میری کیا اوقات ہے, میں کیا بتا سکتا ہوں, میں پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں. لیکن مجھے تو یہ کہ محبت رسول 10 ملا ہے, اور یہ کیا میں قیامت میں بھی جائے گے نا تو محبت رسول کے نعرے لگاتے جائیں گے. سبحان اللہ. اور جس کو اس کا اصل پتہ لگ گیا, اس کی چاشنی جس کے سینے میں چھا گئی, جس کو اس کا پتہ لگ گیا ٹیسٹ اور مزہ کیا ہے, پھر اسے اور کوئی مزے نہیں کام دیتے. بے شک بے شک. اور آپ دیکھ لیں ابھی ذکر کی بات ہوگی, ذکر کریں گے. الوداع کی بچہ نعت پڑھ رہا تھا, الوداع الوداع. آپ کو کبھی میرے سمیت کسی کو بھی اثر نہیں ہوا. بات سمجھے نا؟ سچی بات اس لیے کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے. جب الوداع کا ہے میرے دل میں دھڑکن پیدا ہوئی ہے. آپ کو بھی احساس ہوا ہوگا. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. ماہ رمضان 11 مہینوں کے بعد آ کر اب جب رخصت ہو رہا ہے, یہ اس کی جدائی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. ان سے پوچھے جو اہل اللہ ساری رات جاگتے ہیں اور اس میں عبادت کرتے ہیں, تسبیح و تحلیل پڑھتے ہیں, درود و سلام پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, ایک ایک کروٹ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, تو پھر ان کو یہ یاد کرنے کا باقی مہینوں میں موقع نہیں ملتا. پھر یہ جانے لگتا ہے تو پھر کفِ تعصب ملتے ہیں اور روتے ہیں, گریہ زاری کرتے ہیں, یا اللہ یہ رحمتوں والا, یہ بخشوانے والا, یہ ایک رحمت کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے, نہ جانے اگلے سال ملے گے, نصیب ہوگا یا بھی نہیں ہوگا. جب جدائی کی بات ہوتی ہے, مثال دیتے ہیں, آپ نے کوئی دوست ہو, بہت جگری دوست ہو, بلکہ رشتہ دار ہو, اور وہ کہیں باہر ملک کیا ہوا, بڑے عرصے بعد آیا ہو, بڑے عرصے کے بعد آئے ہو, آپ کی خدمت بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جب جانے لگتا ہے نا تو بغیر تصور کے آنکھوں سے آنسو مڑاتے ہیں. کیوں؟ اس کی یاری, اس کا جگر دل کے ساتھ ملا ہوا تھا, بڑے عرصے بعد ملا. میاں محمد صاحب ملتے بھی روندے تھے, بچھڑے بھی روندے ہر ویلے. ملتے ہیں تب بھی محبت غالب آتی ہے, آنکھوں سے خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں. جب پھر جدا ہوتے ہیں تب بھی آنسو خوشی کے ہی ہوتے ہیں, اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. ویسے جب خوشی میں آنسو بہتے ہیں وہ میٹھے ہوتے ہیں, جب جدائی میں بیٹھے تو وہ آنسو کھٹے ہوتے ہیں. یہ آپ کو شاید کسی نے بتایا. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے محبوب رب کی شان میں محبت میں جو آنسو بہتے ہیں, اور اس کا ایک آنسو کا ایک قطرہ ذرا سا بہتا ہے, صرف ایمن کے ایک پلک بھگ جاتی ہے. اس آنسو کے بہنے سے آنکھ کی یہ جو بھویں ہیں, ایک بال بھی بھیگ جائے اور میں دوزخ کی آگ اس پر حرام میں کر دیتا ہوں. تو اندازہ لگا اللہ رسول کی یاد میں پھر رونا, رمضان شریف کی جدائی میں گریہ زاری کرنا, دل سے رونا اور آہیں بھرنا, یہ کوئی چھوٹی سی نعمت نہیں ہے, بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں گے, آپ دل سے آج عبادت کر کے دیکھیں, آپ دیکھیں گے, آپ بیٹھیں گے, اللہ اللہ کریں گے, کوئی تنہائی میں کرے گا, کوئی الگ کرے گا, کوئی مراقبے میں جائے گا, کوئی تلاوت کرے گا, کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا, کوئی درود پاک پڑھے گا. جس قسم کی عبادت ہو, جب آپ اس میں تصور, تمکن, تعین اور اہتمام کے ساتھ, انہماک کے ساتھ جب اللہ رسول کو یاد کرتے ہیں تو اللہ خود فرماتا ہے وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. آپ آنکھیں بند کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں.
اور ان کی نشانی کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، فرشتے پھر اس بندے کے گالوں پر بوسہ دیتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے، اور یہ جس کے گالوں کو فرشتے، نورانی فرشتے بوسہ دیں، اس مومن کی کیا شان ہوگی۔ اور یہ یاد رکھ لیں، جس کی گال پہ فرشتے بوسہ دیتے ہیں نا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو پسند فرماتا ہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب جب آپ تنہائی میں یا ویسے بھی مجلس میں اس طرح انہماک کے ساتھ وجد کی کیفیت میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، اور یاد رکھ رہے ہیں اللہ رسول کی محبت میں، دوڑ میں پہلا قدم مرشد پاک کی توجہ ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ جس کا مرشد کامل ہو وہ پہلے قدم میں ہی اٹھا کے منزل پہ پہنچا دیتا ہے۔ مرشد کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، مرشد کے ساتھ کبھی چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب میں تو خیر مرشد بھی آپ کا خادم ہوں، لیکن میں بچوں کو بعض کا پوچھتا ہوں، ناراض ہوتا ہوں، اس کو وہ میرا حق بنتا ہے۔ میں الحمدللہ میں دل سے کبھی چیز ناراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ ناراض ہونے والا محکمہ ہی نہیں ہے، یہ تو معاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے جن بابوں سے سبق سیکھا ہے، انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ ایک پیر بھائی تھا، اس نے دوسرے کا قتل کیا، وہ معاف نہیں کرتے تھے۔ بابا سرکار تشریف لے کے گئے، قتل بھی ہو یا معاف کرایا، اس کی بیٹی سے اس کے بیٹے کی شادی بھی کروائی۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کتنی بڑی محبت کا اور کتنا بڑا دل ہے کہ وہ جس کو مانتے تھے، وہ دیکھنا کے بارے نہیں کرتے تھے، آپ نے صلح کا وہ جادو چلایا کہ وہ ساری لڑائیاں، سارا غصہ، سارا کینہ بھول کر ایون اپنے بیٹے کی بیٹی سے شادی کروا دی۔ یہ بابوں کا کمال ہوتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ نفرت نہیں پھیلاتے، ہمیشہ محبت کا دامن پکڑتے ہیں، محبت پھیلاتے ہیں، اور محبت تو ساری ہر چیز کی جڑ جو ہے نا سر ہے ہی محبت۔ تو عرض یہ کہہ رہا تھا، بات اس میں مر جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پہلے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ شب قدر، میں اس پر بحث اس لیے نہیں کروں گا کہ وقت تھوڑا ہے، مگر شب قدر پر لیلۃ القدر ہو، شب معراج ہو، شب برات ہو، لوگوں کو پتہ نہیں کیا وٹ اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو۔ اب میں بتاؤں، اب قرآن پاک میں شب قدر کا ذکر ہے، اب شب قدر بھی نہ مناؤ نا، پھر میں تمہیں پوچھوں گا۔ اگر شب قدر بھی شب لیلۃ القدر، شب برات، شب معراج کی مانند ہی حیثیت رکھتی ہے تو اس کو بھی ماننا پڑے گا، اور قرآن کی روح سے اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور یہ ہم اور آپ لوگ نہیں کہتے، میں بتایا کہ تو لیلۃ القدر کے بعد میں شب برات کی تھی، پورے باب باندھے ہوئے ہیں، ایک دو حدیثیں نہیں، پورے باب ہیں، چیپٹر ہیں۔ تو اتنے ائمہ ہمارے بخاری رحمۃ اللہ، مسلم، نسائی، شریف ہے، بڑے بڑے باب باندھے ہیں۔ اور یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، ہمیں تو ملی ہے، تمہیں نہیں ملی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا اتنا پتہ، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اگر 4 رکعت صلاۃ تسبیح پڑھیں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا جان حضرت عباس کو تعلیم فرمائی، ارشاد موڈ مبارک میں تھے آپ، کیا تھا حضور صاحب موڈ مبارک میں تھے، آپ نے چچا جان یہ صلاۃ التسبیح جو بندہ زندگی میں ایک بار پڑھ لے گا اس کے سارے گناہوں کو دھو دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا ہو سکے تو روزانہ پڑھا کرو، اگر ممکن ہو تو ہر نماز کے ساتھ پڑھا کرو، اس طرح ممکن ہو ہر ماہ، ہر سال، پھر میں زندگی میں بھی ایک بار پڑھ لے گا تو اس کے گناہ چاہے ریت کے ذرات کے برابر ہو، درختوں کے پتوں کے برابر ہو، اور سمندر کے قطروں کے برابر ہو، سارے اللہ تعالیٰ یا مشت معاف فرما دیتا ہے۔ یار جیسے اتنے ہمیں رحمتیں ملیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، بندہ 0 میٹر ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے، نہیں کرتے جو نہ کرتے ان کی قسمت نہیں ہے، مگر صحابہ کرام سب نے کچھ کیا ہے، اب بات دور چل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے ان شب قدر جس میں قرآن پاک نازل ہوا، یہ وہ قدر والی رات ہے، اور اس کی قدر کے انتہا اندازہ لگائیں آپ کہ خود جبریل امی اس کو لے کے آتے ہیں۔ اللہ فرمایا قرآن پاک لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب آپ نے کبھی کیلکولیٹ کیا 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 ماہ، 83 سال بنتے ہیں۔ میرے میں ہے بھٹی صاحب کے علاوہ اس سے بڑھ کے عمر کسی کی بھی نہیں ہوگی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ 100 سال تک بڑی مشکل سے بندہ جاتا ہے، تو جس کے 83 سال کے گناہ معاف ہو جائے وہ تو 0 میٹر گاڑی ہو جاتی ہے، نئے سرے چال بھائی۔ خیر اللہ رحمت کرتا ہے تو مجھے بھاگ اٹھاتے ہو، فتوے لگاتے ہو، مجتمعی کرتے ہو، نہیں اپنے دل سے پوچھو۔ میں بات میں نے ختم کی تھی، کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوتے ہیں، نفل بھی پڑھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے جو بندہ اخلاص کے ساتھ صرف 2 نفل پڑھ لیتا ہے اس کے سارے گناہوں کو
معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ گار جب گناہ سے توبہ کرتا ہے اس کے کھاتے میں کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا ہے، ایسے جسے ماں کے شکم سے ابھی پیدا ہوا۔ نہیں یہ باتیں نہیں ہوتی، ان کو ہم نے دلوں پر، اذہان پر، قلوب میں، روح میں، قلب میں ان کو سمانا ہے۔ اب جب صلاۃ تسبیح ہو تو پھر آپ کے دل کی کیفیت کچھ اور ہی ہونی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ میں باتیں بوتے نہیں، میں تو کہتا ہوں ہم سارے آپ کے سمیت میں بھی ہم اس طرف آئیں جو ہماری اصل منزل ہے، اور وہ اصل منزل کی نشاندہی محبت رسول سے شروع ہوتی ہے، اور آنکھوں میں جب آنسو آ جاتے ہیں اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، کتابوں بعض چیزیں نہیں ملتی، مگر میں تو قرآن پاک کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور کس کو صرف مل گیا؟ امت محمدیہ صاحب علیہ السلام کو۔ شمونتا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کی 1000 سال عمر تھی، تو حضور علیہ السلام نے وہ واقعہ اپنے صحابہ کرام کو سنایا، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، عرض کری یا رسول اللہ یہ کیا بنے گا؟ ہماری عمر تھے 100 سال، 150 سال، تو 9 سال، 1000 سال، 16 سال، اتنی بڑی بڑی عمریں گزاری ہیں۔ تو وہ تو ہر اس طرح کے وہ شمون 1000 سال اس کی عمر تھی، اور ہر وقت ہتھیار اپنے کندھوں پر تھے، لڑائی بھی 1000 سال لڑائی بھی کی ہے، جنگیں بھی کی ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، حج بھی کیا ہے، ساری عبادات بھی کی ہیں، اور سارے ہتھیار لگا کے جہاد بھی کیا ہے، مگر اس کو کیا ثواب ملا؟ 83,000 مہینوں کے برابر، یہ 83 رات، 83 سوا 7 سال ہمیں ایک نبی پاک نے امت کو ثواب ملتا ہے۔ 1000 سال محنت کرتا رہا، ساری عبادات بھی ادا کرتا رہا، مگر اسے ایک رات کا ثواب ہمیں اس کے برابر 83 سال 4 مہینے کا ثواب۔ اب صحابہ خوش ہو گئے، انہوں نے تمہاری عمریں چھوٹی ہیں مگر تمہارے عمل کا وزن بہت زیادہ ہے، وہ 1000 سال کیا تھا تو یہ ثواب ملا، مگر میری امت تھی، مجھے لاڈلی اتنی پیاری ہے، ان کو ایک ایک وہ نعمت دے دی گئی ہے کہ ایک نعمت ایک رات جاگیں گے تو شمون سے 1000 گنا زیادہ ثواب پا جائیں گے۔ میں تو کہاں یہاں دعوت دیتا ہوں، آج ہے نا ماشاءاللہ 83 سال 84 جس کی عمر ہے، وہ تو آج شروع کر، میرا ایمان میں کہہ رہے لوگ شوہ صاحب تو بخشوائی رکھتا میں، اور میں کی کرا، میرے کو تو بخشوانا محبت ہے ہی کچھ نہیں، اس لیے یہ میں آپ کی نہیں بات کر رہا، اس لیے آپ کو بخشش ہوگی تو میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اگر میری دعا سے آپ بخشے جاتے ہیں یا آپ کی دعا سے میں بخشے جاؤں تو کام تو بن گیا نا۔ مقصد ہر ایک منزل ہماری کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اور بخشش ہے، گناہوں کو معاف فرما کے اللہ تعالیٰ سیدھا رستہ عطا فرمائے، صحیح معنوں میں جو رستہ ہے، تو پھر اور کیا چاہیے ہمیں؟ تو میں تو غلط کام اگر کہتے ہیں یہ غلط کام ہے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تبلیغ کرنا اور بات ہوتی ہے، دلوں کے اندر باتیں اتار کے مومن کی صفائی کرنا یہ اور بات ہوتی ہے، اور جب دل میں بات پیوست کر جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو امڑ آتے ہیں، پورا جسم کے اندر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یہ بعد میں طاری ہوتا ہے، گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اور فرشتے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کی گالوں کا بوسہ لے رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت بندے پر وجدانی کیفیت طاری ہوتا ہے، جو فرشتے اور نشانی یار کہ جاسوس نشانی کیا ہے، فرمایا جب فرشتے گالے چومتے ہیں تو آپ کے وجد طاری ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، یہ ان کی نشانی ہے۔ ہم تو دیکھیں، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، ہمارے تو دل سے سخت ہو چکے ہیں، رونا ہی نہیں آتا، ہماری آنکھوں سے سوتے ہی سوکھ گئے ہیں، آنکھوں سوکھ گئے ہیں، اشک بالکل سوکھ گئے ہیں، روتے نہیں ہیں۔ پہلے زمانے میں ذرا سی بات ہوتی کہ دکھ ہوتا تھا فوراً سے امڑ آیا کرتے تھے، آج جتنا مرضی ہوتا رہے گزرتا ہے، اتنے دن کروڑیں گزر گئے، ہزاروں لاکھوں لوگ مار گئے، ہمارے اثر دل پیسہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، ہمارے دل سخت ہو گئے۔ یہ کس سے سخت ہوں گے؟ نرم ہوں گے اللہ رسول کی سچی محبت سے، وجدانی کیفیات۔ اور یہی نہیں کہ آج لیلۃ القدر کی بات ہے، رات ہے تو پھر تب ہم کہہ لیں، نہیں، لیلۃ القدر کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، میرے سمیت کل ہماری گاڑی چلے نا تو 0 میٹر سے چلے، یا اللہ بس میں گناہ نہیں کروں گا، مجھے ایک دفعہ معاف فرما دے، اپنی پیاری رات کا صدقہ جن پر نازل ہوئی اس کی ذات کا صدقہ، اور قرآن جن پر عطا کیا گیا اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا صدقہ، آج معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے جتنے بھی گناہ ڈھیروں ڈھیر لے کے آ گئے، آج میری رحمت سارے گناہوں کو معاف دھو کے ختم، تمہارا دل صاف اور شفاف کر دے گی، اور صبح اسی طرح مومن بن کے دوبارہ سے ایک شروع کریں۔ دیکھیں اللہ کی کیسی محبت آتی ہے۔ یہ تقریر کرنا مقصد نہیں ہوتا، میرے سمیت اپنے آپ کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ، میں تو سمجھتا ہوں ہم میں سے کوئی نیک لوگ عمل کریں گے، فرشتے یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، ان پڑھ سا تھا، بولتا تھا نہیں تھا، مگر بات بتا گیا، انہیں عمل کیا، اس نے عمل کیا، اس کے صدقے یا اللہ شاہ کو بخش دے، یہ بھی تو رکھنی چاہیے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تب ہوتا ہے جب بندہ ظاہری ساری چیزوں کو چھوڑ کر
اللہ رسول کی ذات کو سامنے رکھ کر محبت اور خلوص کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے، پھر ساری نعمت اس بندے کو طاقت دے دی۔ مثلاً بہت ساری باتیں، اب رمضان مبارک گزرا ہے، 27واں روزہ شروع ہو گیا، کیا کیا آپ نے؟ ذرا ٹوٹل کیا آپ نے، چیک کیا؟ حالانکہ بیمار ہیں تب بھی اللہ چھوٹ دیتا ہے، اور آپ عام آدمی ہیں، پرواہ نہیں، 27 روزے بھی پھر اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، ابھی بھی کوٹ گیند تمہاری اپنی کوٹ میں ہے، ابھی بخشش والا نجات والا یہ عشرہ ابھی شروع ہوا ہے، اسی میں بھی معافی مانگ لو گے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، کیونکہ رحمتیں بھر کر اس ماہ کو بھیجا ہے، تو میرا وعدہ خلافی نہیں میں کرتا، جس کو کہتا ہوں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، اور نبی پاک سے غلاموں سے تیرا پہلے وعدہ پورا کرنے کا اقرار کیا ہوا آپ نے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ابھی بھی وہی بات دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، ماں بہنوں، میرے سمیت ابھی بھی ہمارے کورٹ میں گیند ہے، ابھی بھی ہم اسے چھکا بھی مار سکتے ہیں، چوکا بھی مار سکتے ہیں، اور اللہ والے تو ایک چوکا مارتے ہیں 14 طبق روشن کر دیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ چھکے اس میں بھی صرف سیم نہیں چھکے نہیں لگائے، یہ روحانی اللہ کے ولی جو چھکے لگاتے ہیں نا تو انہیں کہاں کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ تو خیر بات بڑھ جائے گی، ایک دفعہ پھر یہ عزم کریں محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اور اپنے نیک بھائیوں کو اپنے سامنے گواہ کر کے، اللہ رسول کو گواہ کر کے، اس رمضان مبارک کی عشرہ نجات اور بخشش کو گواہ کر کے آخری دن جو باقی رہتے ہیں، یا اللہ بس ہماری توبہ ہے، دل سے معاف فرما دے، آئندہ ہم توبہ نہیں کریں گے مولا، ہماری گاڑی کو 0 میٹر پر لگا دے، تاکہ آپ جو سفر کریں اطاعت رسول والا ہو، اطاعت محبت والا ہو، اطاعت الہی والا ہو، اور مسکینوں غریبوں سے خدمت اور محبت کرنے والا سفر ہو۔ جب یہ سفر کامیاب ہو جائے گا اور سفر کے سارے آپ کے پاس سامان ہوگا، آنسو بھی ہوں گے، گریہ زاری بھی ہوگی، سجدے بھی ہوں گے، رکعتیں بھی ہوں گے، تلاوت قرآن پاک بھی ہوگا، درود پاک کی گٹھڑیاں آپ کے پاس ہوں گی، جب اس دنیا کے سامان کے بجائے یہ روحانی سامان آپ کے ساتھ لے کے چلے گئے، یقیناً بندہ اپنے منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو آج سے اب دعا کر لیں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، ہم بھی ان باتوں پر عمل کریں، آپ بھی کریں گے۔ آج بہت سہانی رات ہے، آج لوٹنے والی رات ہے، ایک ایک لمحہ اس کا نہیں چھوڑنا چاہیے، تو آپ کوشش کریں اب یہ شیڈول ہو، اس کے بعد گھروں میں جا کر یہاں بھی آپ اگر انفرادی طور پر اللہ کرنا چاہیں تو یہ شب برات خاتون لیلۃ القدر کی رات طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، اور پھر ساری رات جاری رہتی ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا، یہ رات چلتی رہتی ہے، اور سارے فرشتے اپنی اس کی ڈیوٹیاں دیتے رہتے ہیں، جو عبادت کرتا ہے اس کو نامہ اعمال کے لکھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ اعمال نامہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کیا دیکھا، جو وہ مست سے تیرے ذکر میں، تیرے محبوب کی عشق میں، محبت میں مست ہے، گواہ رہنے میں نے سب کو بخش دیا۔ جس کو اللہ بخشنے والا خود رب کہہ دے میں نے بخش دیا، اور گواہ اس کے فرشتے ہوں، پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو پھر اس وقت سے بھی، ان لمحات سے بھی، قیمتی برکت والے لمحات سے اب بھی کوئی اگر فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کے دل میں اس کا اثر نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اس طرح توجہ دینی چاہیے۔ مرشد پاک کا کام یہ ہوتا ہے، اسے توجہ دیتے ہیں، توجہ اتحادی دیتے ہیں۔ جب توجہ اتحادی ہوتی ہے تو دل کی دل کے ساتھ، قلب کے ساتھ قلب کے ساتھ، ظاہر کے ساتھ ظاہر، باطن کے ساتھ باطن، سارے لطیفے ملا کے اس کے وجدانی کیفیت میں ڈال دیتے ہیں، اور سارا وجود وجد میں آ جاتا ہے۔ کیا باتیں سنتے رہتے ہیں ہمارے بابے سے کہا رہا ہے جو میرا دل وجدانی کیفیت، بس میں اپن مانے پتر دل کا دا وجد کرے، پورا جسم وجد کرے نا، مزہ دیتا آندا ہے۔ وہ بھی ایسے پیر فقیر ہیں جو میرا دل وجد آ جائے، ایسے ٹکرے مارتے ہیں، یہ ہمارے یہ بھی بدنامی کا باعث ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ اخلاص نہیں ہے۔ اب ٹکرے مارے، دھوتی کھولیے، پگ شریف، امامہ شریف کا جتنا ادب ہے کسی چیز کا نہیں ہے، تو ذکر کرتے کرتے امامہ اڑ کے ہو جا رہا ہے، اور پردہ رہا نہیں ہے، وضو رہا نہیں، کون سے ذکر کی بات کرتے ہیں آپ؟ فرماتے ذکر کرنا نا، رات کو آدھی رات اپنا کمرے میں لائٹیں بند کر کے ذکر کرو، اتنی وجدانی کیفیت ہو، سر تمہارا دیوار کے ساتھ ٹکرائے، ہاتھ تمہاری دیوار کے ساتھ پتھروں سے ٹکرائے، صبح اٹھو تو زخمی ہوئے وہ پتہ لگا یہ ہم نے اللہ کا ذکر کیا، بچا کے بھی رکھتے ہو ٹانگے سارے، تو چوٹ بھی نہ لگے، پھر ذکر بھی مل جائے۔ یہ ذکر نہیں ہوتا، ذکر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اندر باہر سے فنا کر دیا جائے، نہ جسم اپنا رہے، نہ سوچ اپنی رہے، نہ اپنا فکر رہے، نہ شعور اپنا ہو، بس ہو تو صرف اللہ اس کا رسول ہو، اچھی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو چونکہ وقت کافی ہو گیا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار وضو کا 10 منٹ دے دیں۔ اب انشاءاللہ ابھی چند منٹ بعد پھر وضو کسی نے کرنا ہے تازہ کر لیں، تسبیح انشاءاللہ ادا کی جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ پھر لنگر ہی لنگر ہے۔ آج تو ویسے روحانی لنگر بھی ہے۔ آپ نے جو میں نے باتیں کہی، خدا را اس کو اپنے پلے باندھ کے جانا ہے، اور جب بھی آپ کو خیال آئے نا کہ شاہ صاحب نے بتایا تھا، میرے لیے بھی دعا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔